अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौज़म फ़खर। काबीना ने वज़ीर आज़म पर ही अदम एतमाद कर दिया और इस अदम एतमाद के बाद अब क्या वज़ीर आज़म को अपने ओहदे पर रहना चाहिए, और ये मुल्की तारीख़ का एक दिलचस्प वाक़या है, इस पर बात करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको लेके जाऊँगा अपने 23 मार्च के वीलॉग की जानिब। और 23 मार्च को मैंने अपने वीलॉग के अंदर ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन के हवाले से जो इंक्वायरी रिपोर्ट जस्टिस रिटायर्ड अज़मत शेख साहब ने तैयार की थी, उसके चंद नकात आपके सामने पेश किए थे। और वो तमाम नकात हैं जो इस रिपोर्ट का क्रक्स जिसे हम कह सकते हैं। बुनियादी चीज़ क्या थी? बुनियादी चीज़ ये थी कि तयन किया जाए कि ये रकम यानी कि $28 मिलियन 28 मिलियन पाउंड्स किस अथॉरिटी की हदायत पर कैसे अदा किए गए। उसके बाद मैंने आपको बताया था उसी वीलॉग के अंदर कि आसिफ अली जरदारी साहब के ख़िलाफ़ जो स्विस मुकदमात हैं वो है इस रिपोर्ट के अंदर बुनियादी चीज़, क्योंकि वो 10 डब्बे जो वाजिद शमसुल हसन जो लंदन में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर थे, उन्होंने स्विट्ज़रलैंड जाके अपनी निगरानी में वो डब्बे स्विस अदालतों से वसूल किए, स्विस अथॉरिटी से वसूल किए, अपनी गाड़ी में लोड कराए और लेके लंदन आ गए। और वहाँ से फिर वो खुफिया तरीके से किसी जहाज़ के अंदर या डिप्लोमेटिक बैग्स के अंदर वो डब्बे आए यहाँ पर पाकिस्तान, और पाकिस्तान आके वो लापता हो गए। बाद में पता चला जस्टिस अज़मत शेख साहब ने जब तहकीकात की तो पता चला कि आसिफ जरदारी साहब के ख़िलाफ़ वो मुकदमात और रिकॉर्ड के जो डब्बे हैं वो नैब के स्ट्रॉन्ग रूम में मौजूद हैं। और उस पर शेख अज़मत सईद साहब ने अपनी रिपोर्ट में ये तहरीर फरमाया कि जनाब ये रिकॉर्ड की अदम दस्तयाबी की वजह से आसिफ जरदारी साहब SGS और कुटकना केस से बरी हुए हैं, क्योंकि रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं था अदालत के पास। अब नैब चूँकि अपील में है, लिहाजा इस रिकॉर्ड को अब ओपन किया जाए और इस रिकॉर्ड को उस अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनाया जाए ताकि इस मुकदमे का भी मेरिट पर फैसला हो। ये था उस रिपोर्ट के अंदर बुनियादी चीज़। फिर इसी रिपोर्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि आसिफ जरदारी साहब इस मामले में फंस गए हैं और वो इस मामले में अब फंसते ही चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ से अब निकलने का कोई रास्ता उनको अभी नज़र नहीं आएगा दूर दूर तक। इसी में मैंने आपको उन 3 जर्नल्स के बारे में भी बताया था जो उस सारे मामले के अंदर, यानी कि वो जो पेमेंट पाकिस्तान से गई थी इंग्लैंड और जिसने एग्रीमेंट किया था, जनरल अमजद, जनरल खालिद मकबूल और जनरल मुनीर हफीज़, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज वफाकी काबीना ने इस रिपोर्ट को पब्लिक करने की मंजूरी दी, जिसके बाद इस रिपोर्ट को अब पब्लिक कर दिया गया है। और ये भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं एक बार फिर अपने नाजरीन के सामने इस मामले में सुरखुर हुआ कि मैंने जो ख़बर आपको दी थी 23 मार्च को, यानी कि आज से ठीक 9 दिन पहले, वो अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल दुरुस्त साबित हो गई। और मैं उम्मीद करूँगा कि हम इस वाली 23 मार्च की वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ताकि अगर कोई हमारा साथी दोस्त इस ख़बर को देखना चाहे तो वो इस ख़बर को दोबारा भी देख सकता है। अब आते हैं काबीना की तरफ। ये काबीना ने किया क्या, और वो भी किया है अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। इस कहानी का आगाज़ भी मार्च में होता है और मार्च की 26 तारीख को होता है, जब वज़ीर आज़म बतौर मिनिस्टर इंचार्ज तिजारत एक समरी मूव करते हैं और वो ये कहते हैं कि मुल्क के अंदर चीनी की हो चुकी है शॉर्टेज, और हमने बड़ी कोशिश की चीनी इंपोर्ट करने की। आपको याद है कि वज़ारत कॉमर्स की जानिब से TCP को हदायत की गई थी कि मुल्क के अंदर चीनी की शॉर्टेज है, लिहाजा आप चीनी को कर लें अब इंपोर्ट, जिसके लिए इंटरनेशनल टेंडर जारी किए गए। और चंद दिन पहले यानी कि 26 मार्च के लगभग वो टेंडर्स क्लोज़ करने पड़े, क्योंकि जो इंटरनेशनल मार्केट में जब पाकिस्तान 5 लाख टन चीनी इंपोर्ट करने के लिए एक बहुत बड़े ख़रीदार के तौर पर मार्केट में जाएगा, तो लोगों ने कहना यार ये तो बड़ा पोटेंशियल बायर आ गया हमारे सामने, तो वो प्राइसेस हो जाती हैं हाई। तो वो चीनी की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान के टेंडर आने की वजह से बढ़ गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए वायबल नहीं रहा चीनी को इंपोर्ट करना इंटरनेशनल मार्केट से। तो बड़ा मसला बन गया। फिर इसी दौरान यहाँ पे भी चीनी के वजह से क्रैकडाउन शुरू हुआ, उसकी एक अलग कहानी है। लेकिन इस दौरान अब चूँकि रमज़ान आ रहा था आगे और प्राइसेस बढ़ने की वजह से मीडिया पर आया हुआ था शदीद तरीन तूफ़ान, और हर बंदा कह रहा था जी चीनी चीनी होगी हर तरफ। तो प्राइम मिनिस्टर ने बतौर मिनिस्टर इंचार्ज 26 मार्च को एक समरी मूव की और वज़ीर आज़म को, यानी कि मिनिस्टर इंचार्ज कॉमर्स कौन है, इमरान खान,
عمران خان وزیر اعظم عمران خان کو ایک سمری موو کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر چینی کی بہت زیادہ کمی ہے، لہٰذا ہمیں فوری طور پر چینی کو امپورٹ کرنا چاہیے، اور انڈیا سمیت سمری میں لکھا ہے، اور سمری کا عکس آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ سمری کے اوپر لکھا ہے کہ ٹی سی پی کو اجازت دی جائے کہ وہ 5 لاکھ ٹن چینی انڈیا سمیت کسی بھی ملک سے امپورٹ کر سکے، اور اس کے لیے جو طریقہ کار ہے انہوں نے آگے بتایا کہ اس کا انیکسر 5 میں ہے، یہ انیکسر 5(1) ہے، مکمل سمری ہے، اور وہ سمری منسٹر انچارج عمران خان بھجوا دیتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کو ان کی منظوری کے لیے، تاکہ یہ سمری ان کی منظوری کے بعد اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی یعنی کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کو بھجوائی جا سکے حتمی منظوری کے لیے۔ لیکن جناب وزیر اعظم صاحب بطور پرائم منسٹر منسٹر انچارج عمران خان کی اس سمری کی منظوری دے دیتے ہیں، اور یہ معاملہ چلا جاتا ہے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اندر۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا کل، اور کل اقتصادی رابطہ کمیٹی نے جو پہلا اجلاس تھا حماد اظہر کا ایز فائنانس منسٹر، حماد اظہر صاحب بیچارے پھنستے ہی جا رہے ہیں دن بدن، تو حماد اظہر صاحب نے کہ اپنے پہلے اجلاس میں ہی اس سمری کی جو منسٹر انچارج کامرس عمران خان نے بھیجی تھی وزیر اعظم عمران خان کے حکم پر، انہوں نے اس سمری کی منظوری دے دی، اور نہ صرف منظوری 5 لاکھ ٹن کی دی کہ ٹی سی پی 5 لاکھ ٹن چینی امپورٹ کر سکتی ہے، بلکہ نجی شعبے کو بھی 3 لاکھ ٹن چینی امپورٹ کرنے کی اجازت دے دی، یعنی کہ ٹوٹل 8 لاکھ ٹن چینی پاکستان میں امپورٹ ہونی تھی۔ ای سی سی کے اجلاس کے بعد وزیر خزانہ صاحب آتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں انٹرنیشنل مارکیٹ سے 20 روپے فی کلو چینی کم مل رہی تھی، سستی مل رہی تھی، لہذا ہم نے انڈیا سے چینی کی امپورٹ کرنے کی دے دی ہے منظوری۔ اب کل یہ معاملہ وفاقی کابینہ میں جائے گا، اور اس کی منظوری کے بعد ٹی سی پی نے اپنی تیاریاں شروع کر دی ہیں، ایسے ٹینڈر کریں گے، ایسی چینی آئے گی رمضان میں سب کچھ میٹھا میٹھا ہو جائے گا، سب کو 20 30 روپے چینی کم قیمت پہ ملے گی، لہٰذا ہماری بڑی بلے بلے ہو جائے گی۔ پر ہوا گیا آج جیسے ہی کل پریس کانفرنس ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد میڈیا پر مچ جاتا ہے طوفان۔ ہر بندہ آ کے یہ کہتا ہے کہ جناب کیا انڈیا نے آرٹیکل 370 واپس لے لیا ہے جو کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کا تھا، یا وہ 5 اگست جب مقبوضہ کشمیر کے اندر لاک ڈاؤن لگایا تھا اور ان کو ادویات اور بیسک تمام ضروریات سے محروم کر دیا گیا تھا، ایون انٹرنیٹ بھی بند کر دیا گیا تھا، کیا انڈیا نے وہ تمام اپنے یہ جو اقدامات ہیں وہ واپس لے لیے ہیں؟ اس پر شروع ہو جاتی ہے بحث، اور بہت زیادہ ٹویٹر، فیس بک، نیشنل میڈیا اور پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، ہر جگہ پر یہ والی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ اس صورتحال کے اندر آج ہوتا ہے وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس کے اندر جو سب سے پہلے معاملہ آتا ہے وہ آتا ہے ای سی سی کی جانب سے یہ معاملہ کہ جناب یہ چینی کو امپورٹ کرنا ہے، تو اس پر ان کو روکتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا اس پر بھی ہم بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے براڈ شیٹ پہ بات کرتے ہیں۔ لیکن جی براڈ شیٹ کمیشن پہ بات ہوتی ہے، پھر براڈ شیٹ کمیشن کی رپورٹ کو وفاقی کابینہ اجازت دے دیتی ہے پبلک کرنے کو، جو اب ہو جاتی ہے پبلک، پھر یہ معاملہ آ جاتا ہے ایجنڈے پہ دوبارہ ای سی سی والا۔ اب یہ جب معاملہ آتا ہے تو پرائم منسٹر پوچھتے ہیں لوگوں سے، اپنے کیبنٹ سے، کہ بتاؤ ابھی کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، تو وہ لوگوں نے کہا کہ جناب یہ اس معاملے کو آپ ذرا غور و فکر کر لیں، کیونکہ یہ تو سوشل میڈیا پر تو اس وقت بہت بڑی ہلچل مچ گئی ہے، ہر طرف ہمیں لان تان ہو رہی ہے، اور یہ بتائیں کہ ہم اس کو جا کے فیس کیسے کریں گے۔ اور دوسری طرف یہ بات بھی پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جی ایچ کیو کی جانب سے بھی اس سارے معاملے پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا گیا تھا، کیونکہ اس معاملے پر بھی پرائم منسٹر کو پیغام بھجوایا گیا کہ جناب یہ آپ کر کے ہماری جو انٹرنیشنل نیریٹو ہم نے جو بلڈ کیا ہوا ہے اس کو شدید نقصان پہنچے گا۔ اس ساری صورتحال کے اندر اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کابینہ خود وزیر اعظم کی جو منظور کردہ سمری ہے اس کو مسترد کر دیتی ہے، وہ کہتا ہے جناب نہیں، آپ نے جو سمری دی تھی اور ای سی سی نے جو فیصلہ کیا وہ غلط ہے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ اب جب وزیر اعظم کی دی ہوئی سمری اس کی کابینہ یعنی کہ وزیر اعظم کے تحت بننے والی اقتصادی رابطہ کمیٹی کی منظور ہونے والے فیصلے کو
کابینہ رد کر دے تو کیا یہ وزیر اعظم پر عدم اعتماد نہیں ہے؟ اس سے بڑھ کر کیا عدم اعتماد ہو سکتا ہے کہ ان کی کابینہ نے انہی کے فیصلے کو واپس الٹا کے یوں کر کے پھینک دیا ان کے سامنے کہ یہ پڑا ہے، ہم نہیں مانتے یہ بات۔ مثلا یہ بات تو ویسے تو اس طرح نہیں کی ہوگی، لیکن میری نظر میں تو یہ ایک بہت بڑا عدم اعتماد ہے، اور اس عدم اعتماد کے اوپر اب ان کو خود یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا انہیں اب اپنی یہ جو کرسی صدارت ہے اس پر بیٹھنے کا کوئی حق حاصل ہے، کیونکہ ہے تو بڑی غلط بات کہ آپ پرائم منسٹر صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ آپ کا فیصلہ بڑا غلط ہے اور یہ فیصلہ ہم نہیں مانتے، اور کابینہ نے متفقہ طور پر، یہ نہیں کہ کثرت رائے سے اس کو مسترد کیا ہوگا، متفقہ طور پر انہوں نے کہا نہیں جناب ہم یہ نہیں کرتے۔ اور اس سے اندازہ لگائیں آپ کہ جیسے ہی کابینہ کا اجلاس ختم ہوتا ہے، شیخ رشید صاحب یوں اجلاس سے بھاگتے بھاگتے ہانپتے ہوئے باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں فیصلہ ہو گیا جی، فیصلہ ہو گیا، چینی نہیں آ رہی انڈیا، تو نہیں آ رہی، کہتا نا نہیں آ رہی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ شیخ رشید صاحب جو عموماً گیٹ نمبر 4 کا ذکر کرتے رہتے ہیں، وہ اس گیٹ کے کتنے قریب رہتے ہیں، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ صورتحال جیسی بتائی جا رہی ہے حکومت کی اور طاقتور حلقوں کی ویسے نہیں ہے، بلکہ اب خود پے در پے غلط فیصلوں کی وجہ سے عمران خان خود اپنی ہی کابینہ کے اندر ایک لافنگ سٹروک بن چکے ہیں، اور جو کسی بھی صورت پاکستان کے امپریشن کے لیے، پاکستان کے تاثر جو عالمی تاثر ہے اس کے لیے کسی بھی طور پر مناسب نہیں ہے، اور ایسا کسی صورت ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ حکومتی فیصلے جذبات پر نہیں ہوتے، حکومتی فیصلے ہوتے ہیں ٹھوس وجوہات کی بنا پر، اس کے اوپر گہرائی کے ساتھ غور و فکر کیا جاتا ہے، کیونکہ ایسے فیصلے کے اثرات انٹرنیشنل لیول پر ہوتے ہیں۔ اب آپ نے ایک فیصلہ کر لیا انڈیا کے بارے میں، اور یہ فیصلہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ پبلسائز ہوا، اور آج جب آپ نے یہ فیصلہ واپس لینے کا اعلان کیا ہوگا تو آپ کو لوگ کیا سمجھیں گے؟ کیا کوئی دوبارہ کوئی آپ کی کسی بھی بات پر کوئی سنجیدگی سے نوٹس لے گا؟ بالکل نہیں لے گا، کیونکہ وہ یہ سمجھیں گے کہ یار اس نے آج یہ فیصلہ کیا ہے، کل کی پھر پریشر آئے گا سوشل میڈیا پر، یہ پھر فیصلہ بیک آؤٹ کر لے گا۔ تو ملکی معاملات ایسے نہیں چلتے، ملکی معاملات کو بالکل نیک نیتی، ایمانداری اور صحیح غور و فکر کے ساتھ، تجزیے کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ، ہر ایک پہلو کا احاطہ کر کے ہی اس پر حتمی فیصلہ کیا جاتا ہے، ادروائز بڑا شدید رد عمل آتا ہے، معاملات ویسے بھی بڑے گڑبڑ ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔